اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق نمبر 23 ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے معرفہ کی چوتھی قسم کو۔ ہم نے معرفہ شروع کیا ہوا تھا، اس کی 7 اقسام ہیں۔ پہلے ہم نے اس میں علم پڑھا، پھر معرف باللام پڑھا، پھر ہم نے دیکھا اسم ضمیر۔ آج ہم دیکھیں گے اسم اشارہ۔ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اشارہ کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں ان کو اسم اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم اردو میں یہ اور وہ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح انگلش کے اندر دس، دیٹ، دیز، دوز وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی اشارہ کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کو اسم اشارہ ہم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عربی زبان میں کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ جیسے کہ ہاذا اور تلکا وغیرہ جو ہیں، یہ تمام کے تمام اسم اشارہ ہیں۔ اور ہم معرفہ پڑھ رہے ہیں، یہ معرفہ کی ہی ایک قسم ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ بھی کرتے ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 طرح سے ہوتا ہے اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ قریب سے مراد ہے کسی بھی آپ قریب موجود چیز کی طرف اشارہ کرو گے تو وہ اشارہ قریب کہلائے گا، اور کسی بھی دور کی چیز کے لیے آپ اشارہ کرو گے تو وہ اشارہ بعید کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ حاذا جو ہے قریب کے اشاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک، تلک وغیرہ بعید کے اشاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی ہم انشاءاللہ گردان دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کی گردان ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی چینج ہے، اس میں اشارہ قریب کے لیے ڈفرینٹ ہے، بعید کے لیے ڈفرینٹ ہے۔ اس میں 3rd پرسن 2nd پرسن نہیں ہوتا، سمپلی مذکر مؤنث ہوتا ہے۔ واحد، مثنیٰ اور جمع اسی طرح سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واحد کے لیے مذکر حاذا، ٹھیک ہے، قریب اشارہ ہے تو یہ ایک مذکر، مثنیٰ یہ 2 مذکر، حاذانی، ٹھیک ہے، ہاؤلائی یہ سب مذکر، ٹھیک ہے، ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں مؤنث کے لیے حاذیہی، ٹھیک ہے، اور مثنیٰ کے لیے ہاتانی 2 مؤنث، ہاؤلائی جمع کے لیے استعمال کریں گے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں حالت رفع میں مثنیٰ ڈفرینٹ ہے، نصب اور جر میں ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو گردان یاد کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ واحد اور مثنیٰ حالت رفع والا بولیں گے اور جمع بولیں گے، لیکن آپ ایک کانسیپٹ اپنے مائنڈ میں بلڈ کریں گے کہ حالت رفع میں جو مثنیٰ ہوتے ہیں اس کو حالت نصب میں بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رفع میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، نصب اور جر میں جب ہم مثنیٰ بناتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے اشارہ استعمال کرنا ہو حالت رفع میں تو آپ حالت رفع میں لکھو گے، نصب اور جر والا استعمال کرنا ہو تو یہ والا لکھو گے، ٹھیک ہے۔ تو گردان آپ نے سمپلی حالت رفع والی یاد کریں گے، حاذا، حاذانی، ہاؤلائی، حاذیہی، ہاتانی، ہاتانی، ہاؤلائی، حاذا، حاذانی، ہاؤلائی، حاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی، حاذا، حاذانی، ہاؤلائی، حاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ اب اگر مثنیٰ کو آپ نے یاد کرنا ہے نصب اور جر میں تو آپ کیا کریں گے؟ حاذانی سے حاذینی، آنی اینی ساؤنڈ، ٹھیک ہے، ہاتانی سے ہاتینی، تانی تینی، ٹھیک ہے۔ مثنیٰ ایسے ہی تھا نا، آنی اور اینی ساؤنڈ، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے ہے، حاذانی، حاذینی، ہاتانی، ہاتینی، یہ آپ نے سیپریٹ سے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ گردان آپ نے کیسے یاد کرنی ہے؟ حاذا، حاذانی 2 کے لیے، ہاؤلائی سب کے لیے، حاذیہی یہ مؤنث 1 کے لیے، ہاتانی یہ 2 مؤنث، ہاؤلائی سب مؤنث، ٹھیک ہے۔ حاذا، حاذانی، ہاؤلائی، حاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ اور حاذانی سے نصب اور جر کیسے بنائیں گے؟ حاذینی۔ ہاتانی سے نصب اور جر کیسے بنائیں گے؟ ہاتینی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اشارہ قریب، حاذا یہ کے لیے، حاذیہی یہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مؤنث،
हाजिही, हातानी ये दो मुन्नस, हाउलाई ये सब मुन्नस, हाजा ये एक मुजक्कर, हाजानी ये दो मुजक्कर, हाउलाई ये सब मुजक्कर। ठीक है। इशारा बईद, बईद के लिए वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, मुजक्कर मुन्नस के लिए उसी तरह से वाहद डिफरेंट है, मुसन्ना के लिए हालत रफ़ा में डिफरेंट है, नसब जर में डिफरेंट है, जमा के लिए दोनों के लिए मुजक्कर मुन्नस के लिए एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो जालिका वो एक मुजक्कर, जानिका, जानिका वो दो मुजक्कर, उलाइका वो सब मुजक्कर, तिलका वो एक मुन्नस, तानिका वो दो मुन्नस, उलाइका वो सब मुन्नस, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। इसी तरह मुसन्ना हम इनका अपने जहन में याद रखेंगे। जानिका, आनी, ऐनी, जैनी, ये थोड़ा शुरू में है लेकिन एक निशानी आप रख सकते हैं आनी ऐनी की। ठीक है। लेकिन ये टोटली डिफरेंट है, ये उस तरह से मुसन्ना नहीं बना हुआ, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। जानिका, जैनिका, तानिका, तैनिका। ठीक है। जानिका, जैनिका नसब जर में, तानिका हालत रफ़ा में मुन्नस और तैनिका नसब और जर में मुन्नस। ठीक है। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, हाजानी, हाजैनी, हातानी, हातैनी, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, जानिका हालत रफ़ा से जैनिका, तानिका हालत रफ़ा से नसब जर में तैनिका। ठीक है। इस तरह से आपने गर्दान याद कर लेनी है, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। तमाम जो अस्माए इशारा है वो मारफा हैं। ठीक है। वाहद और वाहद और जमा के जो अस्मा हैं, जैसे हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, हाउलाई, उलाइका, ये क्या है? ये मबनी अस्मा है। रफ़ा में भी एक तरह से हैं, नसब में भी एक तरह से हैं और जर में भी एक तरह से इस्तेमाल होते हैं। जो मुसन्ना है हालत रफ़ा में इस तरह से इस्तेमाल होते हैं, हाजानी, हातानी, जानिका, तानिका, और नसब और जर में हाजैनी, हातैनी, जैनिका, तैनिका, इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो वाहद और जमा के जो इसम इशारा है वो क्या है? मबनी इसम है, यानी कि ये तीनों हालतों में, चाहे आपने इसको रफ़ा में यूज करना हो, चाहे नसब में, चाहे जर में, हाजा हाजा रहेगा, हाजी ही भी हाजी ही रहेगा। ठीक है। ये चेंज नहीं होते, लेकिन मुसन्ना के चेंज होते हैं और ये आपने याद करने हैं। एक दफा गर्दान फिर पढ़ लेते हैं। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजी ही, हातानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, हाजानी से हाजैनी, हातानी से हातैनी, जानिका, जैनिका, तानिका, तैनिका। ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। अब कुरान पाक से इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे इस्तेमाल हुए हैं। इसम इशारा करीब, इसम इशारा बईद। अब यहाँ देखें, हाजिहिल करियता, और ये बस्ती है, इसमें से खाओ। ठीक है। इस बस्ती में से खाओ। ठीक है। हाउलाई तख्तुलूना, ये लोग कत्ल करते हैं अपनी जानों को। ठीक है। हाउलाई ये लोग। ठीक है। इन्ना बेशक, हाजा ये, लाहुवल का ससु किस्सा है तुम्हारे लिए, अलहक जो है हक। ठीक है। तो ये किस्सा, इन्ना हाजा ये किस्सा, हाउलाई ये लोग, हाजी ही, अब ये करियता क्या है? बस्ती। बस्ती, ये देखें ता आ रही है तो ये क्या है? मोनस है, तो मोनस के लिए मोनस वाला ही इस्तेमाल हुआ है, हाजी ही। ठीक है। हाउलाई लोगों के लिए ज्यादा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है, हाउलाई आ गया। ठीक है। इसी तरह हाजा,
ٹھیک ہے، قصہ کی بات ہوئی ہے، مذکر ہے تو یہ حاضہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کو قرآن پاک میں ملیں گے۔ کوشش کریں آپ ٹرانسلیشن جو ہیں وہ لازمی یاد کریں، اردو میں ترجمہ قرآن پاک کا لازمی یاد کریں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے کہ یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم اشارہ بعید ہے، ذالک الکتاب لا ریب، ٹھیک ہے، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیں اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے، وہی لوگ ہدایت پہ ہیں۔ تلک حدود اللہ، اب یہ حدود جو ہیں اس کے لیے تل کا استعمال ہوا ہے، حدود بیسیکلی جمع مکسر ہے تو اس کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ پڑھیں گے کہ یہ تل کا کیوں آیا، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ جب آپ قرآن پاک میں ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذالکہ کا ترجمہ یا تلکا کا ترجمہ بعض اوقات یہ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کے ساتھ، مطلب ہوتا ہے یہ اشارہ بعید ہے لیکن اس کا ترجمہ یہ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ ریزن اس کی کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی خاص چیز کا ذکر کرنا ہو، ٹھیک ہے، کسی چیز کی طرف آپ کہہ لیں کہ فوکس کروانا ہو، کسی خاص چیز کا ذکر کرنا ہو، اس کی امپورٹنس زیادہ ہو، تو آپ ترجمہ کرتے ہوئے اس کا وہ ترجمہ نہیں کرتے بلکہ یہ میں کرتے ہیں۔ جیسے یہ ذالک الکتاب، اس کا ترجمہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی خاص چیز کی طرف بہت زیادہ آپ کی امپورٹنس دلوانی ہو، بہت زیادہ فوکس کرانا ہو، تو وہاں بھی جو اشارہ بعید کا ترجمہ قریب میں ہوتا ہے، یعنی آپ ترجمہ کرتے ہوئے یہ استعمال کرتے ہو کسی خاص چیز کا ذکر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو قرآن پاک ٹرانسلیشن کرتے ہوئے جو ہے فرق محسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں دیکھیں گے اسم 16 کو، انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔